نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم ایسی چیزیں پڑھیں گے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو مصنف فرماتے ہیں عشرۃ اشیاء، 10 چیزیں ایسی ہیں لا تنقض الوضوء، جو وضو کو نہیں توڑتی، جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ظہور دم، خون کا ظاہر ہونا، لم یسن عن محلہ، جو نہ بہے اپنی جگہ سے، ایسے خون کا ظاہر ہونا جو نہ بہے اپنی جگہ سے، تو یہ بھی ناقص وضو نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وسقوط لحم، اور گوشت کا گر جانا، کٹ کر گر جانا، من غیر سیلان، خون بہے بغیر، کل عرق المدنی کی، جیسے عرق مدنی میں ایک بیماری ہے، الذی یقال لہ رشتہ، جسے رشتہ کہا جاتا ہے، ایک بیماری ہے جس میں گوشت کٹ کے گر جاتا ہے ریشوں کی صورت میں اور خون نہیں بہتا، تو یہ بھی ناقص وضو نہیں ہے۔ وخروج دودۃ، اور کیڑے کا نکلنا، من جرح، زخم سے، او اذن، اور کان سے، وانف، اور ناک سے، یہ بھی ناقص وضو نہیں ہے، کیڑے کا نکلنا زخم سے اور کان سے اور ناک سے ناقص وضو نہیں ہے، اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ومس ذکر، چھونا عضو تناسل کو، ومس امرأۃ، اور عورت کو چھونا، یہ بھی ناقص وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، عضو تناسل کو چھونا اور عورت کو چھونا۔ فرماتے ہیں وقع اللہ یملأ الفما، اور ایسی قے جو منہ بھر کر نہ ہو، یہ بھی ناقص وضو نہیں ہے، منہ بھر کے ہے تو ناقص وضو ہے، لیکن ایسی قے جو منہ بھر کر نہ ہو تو ناقص وضو نہیں ہے۔ وقع بلغم، اور لیکن بلغم کی قے ولو کثیرا، اگرچہ کثیر مقدار میں ہو، یہ بھی ناقص وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا، خالص بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا خواہ کتنا ہی ہو۔ وتمائل نائم، اور ڈاواں ڈول ہونا، ادھر ادھر جھومنا، سونے والے کا، احتمال و زوالا مقعدتی ہی، سرین کا کے زمین سے ہٹ جانے کا احتمال ہو، تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ناقص وضو نہیں ہے۔ ونوم متمکن، اور نیند کس کی، ٹیک لگانے والے کا، ٹیک لگانے والے کی، زمین پر ٹیک لگانے والے کا سونا بھی، ولو مستعیدن، اگرچہ وہ کسی ایسی چیز پر سہارا لیا ہوا ہو، ولو مستعیدن الی شیء، کسی چیز پر سہارا لیے ہوا ہو، لو زیلا، اگر اس کو ہٹا دیا جائے، سقطا، تو وہ گر جائے، علی الظاہر فیہما، تو یہ جو ظاہر رویا کے مطابق دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ونوم مصلی، اور نماز پڑھنے والے کا سونا، ولو راقیا، اگرچہ وہ رکوع کی حالت میں ہو، او ساجدن، یا سجدے کی حالت میں، علی جہت السنتی، سنت کے طریقے پر، واللہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ ہی حق پر عمل کرنے کی توفیق دینے والا ہے، کہ نماز پڑھنے والے کا سونا اگرچہ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدہ کی حالت میں ہو، لیکن سنت کے طریقے پر، تو یہ بھی ناقص وضو نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں سجدہ کی حالت میں نیند آنا، انہوں نے کیا کہا کہ کسی شخص کو سنت کے مطابق سجدہ، کہ اس کا پیٹ ران سے الگ ہو اور بازو زمین پر ٹکے ہوئے نہ ہوں، کی حالت میں نیند آ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح نماز کے دوران قیام، قعود اور رکوع کی حالت میں سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر رانوں کو پیٹ سے ملا کر اور بازو کو زمین پر ٹیک کر سجدہ کیا، جو مرد کے لیے ایت مسنونہ کے خلاف ہے، تو ایسی حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت کے لیے کہتے ہیں اگر عورت ران کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کرے تو اس کے حق میں افضل اور استر ہے، تو اس حالت میں سونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس حالت میں بھی جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور مردوں کے سجدہ کرنے کی جو حیت ہے، اس میں سوئے تو وضو عورت کا بھی نہیں ٹوٹے گا، جس طرح مرد جو ہے نا وہ حیت مسنونہ ہے سجدے کی، تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔